ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یا کوئی ٹوٹکا لے کر آئی ہوں وہ شیخ الوظائف کا بھی ایک وظیفہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے، ان کا بھی میں نے سنا ہے۔ تو اور پھر یہ ہمارا اپنا آزمایا ہوا آزمودہ جو باتیں ہیں شوگر کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے، اور خاص کر عورتوں میں پیشاب کی تنگی بہت زیادہ ہے، پیشاب بار بار آنا اور جیسے ہی آ جائے وہ برداشت نہیں ہونا، ایسے والے۔ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتی، حیا کی وجہ سے مجھ سے زیادہ اس چیز کے بارے میں بات نہیں ہو پائے گی، لیکن ایسے نا باتیں، ایسے مرض جو ہیں وہ ان چیزوں سے ختم ہو جاتے ہیں، جو چیزیں میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شوگر ختم نہیں ہوتا۔ بالکل شوگر ختم نہیں ہوتا، یہ ہاں اس کو ہم سٹیبل رکھ سکتے ہیں، مطلب نارمل رکھ سکتے ہیں، زیادہ بڑے بھی نہیں اور زیادہ کم بھی نہ ہو، اس کو ہم بارڈر پہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہم بد پرہیزی کریں گے تو پھر وہ شوگر شوگر تو ہے تو وہ بڑھے گا۔ دوسرا، اگر بہت بالکل کم چیزیں استعمال کریں گے، مطلب چینی تو ہمیں کھانی نہیں چاہیے، جو کہ میں خود بھی کھاتی ہوں، مجھے چائے میٹھی پسند ہے، لیکن اگر ہم الحمدللہ مجھے بھی شوگر نہیں ہے، اللہ کرے نہ بھی ہو، کیونکہ مجھے بہت میٹھی چائے پسند ہے، زیادہ اور میٹھا کچھ نہیں کھاتی، لیکن جو چائے ہے وہ میٹھی پیتی ہوں۔ تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ مجھے شوگر نہ ہونے دے، ورنہ میں میٹھی چائے کیسے پیوں گی، اور اگر مجھے نا چائے میٹھی نہیں ملے تو میرے سر میں درد رہتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم چینی کم کریں تو اس سے نا ہو سکتا ہے کہ ہمارا شوگر ڈاؤن ہو جائے، تو وہ بھی اچھا نہیں ہے صحت کے لیے۔ تو یہ چیزیں مینٹین رکھ سکتے ہیں ہم، شوگر بھی نہیں ہوگا، بڑھے گا بھی نہیں اور کم بھی نہیں ہوگا، بلڈ پریشر کم بھی نہیں ہوگا اور بڑھے گا بھی نہیں، نارمل رہے گا۔ تو ان کو نارمل رکھنے کے لیے میں جو چیزیں بتا رہی ہوں وہ ان کو نارمل رکھنے کے لیے، جو کہ شوگر نہ ختم ہونے والی چیز ہے اور بلڈ پریشر بھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہاں، پیشاب کی تنگی کا مسئلہ ہے، وہ دوائیوں سے حل ہو سکتا ہے، میڈیسن سے حل ہو سکتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا بھی، لیکن میڈیسنز کا یہ کہ ہمارا معدہ خراب کر دیتا ہے۔ میرا اپنا معدہ میڈیسنز کی وجہ سے خراب ہوا ہے، تو میں میڈیسنز کو زیادہ یہ میں کہتی ہوں کہ زیادہ میڈیسنز ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ جو دوائیاں ہیں اس سے یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک مرض ختم ہوتا ہے تو دوسرا انسان میں شروع ہو جاتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بس استعمال نہیں کرنی چاہیے، زیادہ استعمال اگر گزارا ہو رہا ہے تو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی انسولین پر ہے تو میں شوگر کا انسولین یوز کرتے ہیں، تو مجھے یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ وہ ختم کر دیں، تو اس کے لیے میں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، شوگر سے نجات۔ اچھا، اس کے لیے ہم 9 چیزیں کریں گے، جو یہ ہماری یہ چیزیں ٹھیک رکھیں گی، شوگر نہیں زیادہ بڑھے گا، بلڈ پریشر زیادہ نہیں بڑھے گا، پیشاب کی تنگی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم 9 چیزیں کریں گے۔ وہ 9 چیزیں میں آپ کو ایک دم سے بتاتی ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈیٹیل بھی بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے۔ اب اس پر آتے ہیں، نمبر 1 پر آتا ہے پیدل چلنا۔ ہم پیدل چلیں گے لیکن اس دوران میں موبائل یوز نہیں کریں گے، ہینڈز فری لگائی، سانگ سنے، یا کوئی اچھا انسان ہو تو وہ نعت سن لیتا ہے، تلاوت قرآن سن لیتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں کرے۔ بس اگر آپ کا جن لوگوں کے ساتھ مزاج ملتا ہے تو ان کے ساتھ باتیں کریں۔ اگر اس دوران آپ کسی اچھے انسان سے باتیں کریں گے اور اچھی باتیں کریں گے تو اس سے آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اس سے آپ کے آدھے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جب انسان چلتا ہے تو تیز سے سانس لیتا ہے، تو اس سے آپ کے اندر آکسیجن کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، انسان اچھے طریقے سے چل پاتا ہے، اور سانس پھول جاتی ہے، تو اس سے آپ کا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ باہر نکل آتا ہے،
اور جو آکسیجن ہے وہ اندر جاتا ہے اور بہت تیزی سے اندر باہر یہ سانس ہوتی رہتی ہے، تو اس سے آپ کا مزاج خوشگوار رہتا ہے اور دماغ کو آکسیجن پہنچتا ہے تو دماغ آٹومیٹکلی یہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیدل چلیں، اور پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ کسی اچھے انسان سے اور کسی ایسے انسان سے جو آپ کو پازیٹیو باتیں کرے اور جس کے ساتھ آپ خوش ہو، اس کے ساتھ باہر جائیں، اس کے ساتھ واک کریں اور اس کے ساتھ گفتگو بھی کریں۔ اب دوسری بات، ہنس کی خوشی رہا کرے، خوش رہا کرے، ہنس کے بات کیا کرے۔ ہر کسی سے ہنس کے بات کرنے سے آپ کا اپنا دلی سکون آپ کو ملے گا، آپ کا ذہنی سکون آپ کو ملے گا۔ تو آپ یوں کریں کہ ایک ایسے دوست سے بات کریں، ایک ایسے انسان سے ہر ٹائم ایسی، یا تو چپ رہا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے، نہیں تو کسی ایسے دوست سے بات کریں، ایسے دوست بنائیں جو آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، یہ کھلے برتن میں پانی پئیں جس میں ہوا لگتی ہو، جس میں اگر سورج کی روشنی پڑتی ہو، کوئی رات میں پی رہے ہو تو اس میں ہوا لگتی ہو، ایسے برتن میں پانی پئیں۔ یہ ابھی گلاس چھوٹے چھوٹے آئے ہیں، وہ بہت زیادہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں اور کھلے برتن میں پئیں۔ ہمارے ہاں اس کو پتہ نہیں، پشتو میں ہم کنڈول بولتے ہیں، ایسے برتنوں میں ہمیں پانی پینا چاہیے۔ اور جو گلاس ہے جو چھوٹے چھوٹے گلاس ہوتے ہیں یا پیالیاں ہوتی ہیں، کپس وغیرہ، اس کو آپ استعمال نہیں کریں تو اچھا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا شوگر، بلڈ پریشر اور آپ کی انزائٹی ختم ہوگی۔ نمبر 4، جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں جیسے پیزا، برگر، یہ چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں، یہ بالکل نہیں کھائیں، اور مشروبات بالکل چھوڑ دیں۔ یہ جو میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن لینا پڑے گا، جو پیپسی، کوکس وغیرہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے معدے کو بھی خراب کر رہے ہیں، ہمارے صحت کے لیے یہ زہر ہے، تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں چارواں یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، یعنی کہ باہر کی چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ نمبر 5 پر ہے پھل اور جو سبزیاں ہیں ان کو سلاد کے طور پر استعمال کریں، بہت زیادہ استعمال۔ پہلے وہ چیزیں کھائیں پھر اس کے بعد کھانا کھائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر زیادہ چربی نہیں بڑھے گی، زیادہ کولیسٹرول نہیں بڑھے گا آپ کا۔ آپ کو جتنے کھانے کی ضرورت ہوگی، جتنی روٹی چاول کی ضرورت ہوگی، آپ اتنا ہی کھا پاؤ گے، زیادہ نہیں کھاؤ گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا، وزن نہیں بڑھے گا تو یہ بیماریاں بھی نہیں آئے گی۔ اب نمبر 6 پر آتا ہے تیل سے دوستی کریں اور تولیے سے نفرت کریں۔ جو تولیہ ہے وہ ختم کریں، تولیے سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنا بدن نہ پہنچیں، اور تیل ہے وہ استعمال کریں، سر میں ضرور تیل لگائیں۔ اچھا، نہانے کے بعد 4-5 قطرے لے کر اپنے سارے جسم پر مل لیں۔ تو کسی بھی قسم کا تیل ہونا چاہیے، سرسوں کا تیل ہو، ناریل کا تیل ہو، بادام کا تیل ہو، کوپرے کا تیل، جس چیز کا بھی، ناریل اور کوپرا میرے خیال سے یہ ایک ہی آتا ہے، کسی بھی چیز کا تیل ہو، بس تیل ہونا چاہیے، تو وہ سارے جسم پر ملیں۔ اور یہ ہے کہ گرم پانی استعمال کرنے کے بعد بالکل ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اکثر ہم یہ کرتے کہ گرم گرم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہم پیاس لگ جاتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور پانی پینا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ پانی گرم استعمال کریں، گرم پانی پیے، اگر ضروری ہے تو استعمال کریں، اگر ضروری نہیں ہے تو پلیز ٹھنڈا پانی اوائڈ کریں، اس سے بہت زیادہ مسائل جسم میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 7، ایک تو ناخن بڑے نہ رکھیں، اور کیونکہ اس سے سکون، رزق اور ختم ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے کوشش کریں کہ ناخن بڑے نہ رکھیں۔ اور جب ناخن کاٹے تو کٹے ہوئے ناخنوں پر، جیسے کہ آپ نے ناخن کاٹ لیے تو اپنے ناخن کو ایک پاک جگہ پر دفنا دیں، اور جو آپ کی اپنی انگلیاں ہیں ان کٹے ہوئے ناخنوں پر آپ نے تیل لگانا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا تیل لگا سکتے ہو، اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی، آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی، اس سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، اور چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی،
اور جو بہرا نہیں ہوگا کوئی، اور اندھا بھی نہیں ہوگا، نظر بھی تیز ہوتی ہے اس سے۔ نمبر 8، جب آپ سونے جاتے ہو تو اس ٹائم آپ نے پاؤں کی پنڈلیوں پر تیل لگانا ہے۔ جو پنڈلیاں ہیں اس پر تیل لگائے، اپنے پاؤں پر تیل لگائے، اتنا نہ لگائے کہ بستر ہی گندا ہو جائے، لیکن اتنا لگائے کہ وہ آپ کا جو جسم ہے وہ ایبزارب کر لیں۔ تو جب وہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بیماریاں بہت زیادہ کم ہونے لگیں گی، آپ کی اپنی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 9، چلکے اسپغول 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، کلونجی 1 چٹکی، یہ ملا کر یا اگر الگ الگ سے کھا سکتے ہو تو اس کا استعمال دن میں 2 مرتبہ ضرور شروع کر دیں۔ جو شوگر کے میڈیسنز ہوتے، شوگر کی دوائیاں ہوتی ہیں، وہ گردے اور دل یہ خراب کر دیتے ہیں، دل کمزور کر دیتا ہے، دماغ کمزور کر دیتا ہے، یا پھر یہ گردے خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور مفید چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ یہ 9 چیزیں اپنی روزمرہ کی روٹین میں یوز کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بڑا ہوا شوگر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، بڑا ہوا بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، پیشاب کی تنگی ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گی، بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ یہ 9 چیزیں ہیں، جب میں بول رہی ہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، یہ آپ کو کرنے میں سارے دن میں 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ اور کوشش کرے اپنی جو نیند کی روٹین ہے اس کو سٹیبل کرے، اس کو ٹھیک کرے، اچھی نیند لے اور ایسی نیند لے جس میں آپ کو سکون ہو۔ اور جب آپ یہ چیزیں کرو گے تو اس سے آپ کا نا سکون، آپ کو ایک الگ سا سکون ملے گا۔ آپ اپنے ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دو گے، آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت بھی ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ چیز ضرور کریں۔ اگر آپ کم نیند لیتے ہو، آپ کا صبح آپ کا فریش نہیں ہوتا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی 2-4 دن انسان کو فرق نہیں پڑتا، پھر آہستہ 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 آپ کے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے ذہن پر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے، آپ کسی کی بات سنتے ہو آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، پھر یہ چیزیں آرام آرام سے شوگر کی طرف جاتی ہے، بلڈ پریشر کی طرف جاتی ہے، اور کئی، صرف یہ 3 بیماریاں میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن باقی کئی بیماریوں کو یہ چیز جنم دیتی ہے کہ آپ کی اگر نیند پوری نہیں ہوئی، سکون کی نیند نہیں لی آپ نے، تو اس وجہ سے آپ کو ضرور یہ چیزیں آئیں گی، یہ تکلیفیں آپ کو آئیں گی۔ بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین، والسلام۔